اس کے ساتھ باتیں کرتے وقت بھی ابو عبداللہ کا لہجہ غیر معمولی سے کہیں زیادہ نیازمندانہ تھا۔ جب ابو عبداللہ نے چند بار یہ کہا کہ آج سے آپ کا ہر اشارہ میرے لیے ایک حکم ہوگا، تو ابو داؤد کا احساس برتری بیدار ہونے لگا، اور وہ یہ سوچنے لگا کہ وہ دنیا جس میں تھوڑی دیر قبل میرے خیالات بھٹک رہے تھے فقط ایک مفروضہ ہی تھی۔ اس کرۂ زمین پر بہت بڑی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ابو عبداللہ کی دنیا میں رہتے ہیں، اور اس دنیا میں لاکھوں سے زیادہ ذہین اور عقل مند ہوں گے۔ میں ابو عبداللہ جیسے لاکھوں انسانوں کو اپنے اشاروں پر نچا سکتا ہوں۔ میں اس دنیا میں اپنی کامیابی کے راستے صاف کر چکا ہوں۔ میں انہی راستوں پر چلتا رہوں گا، اور ہر نئی کامیابی کے بعد میرا احترام کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور مرتے وقت بھی مجھے یہ تلخ احساس نہیں ہوگا کہ میری زندگی کی کوئی حسرت پوری ہونے سے رہ گئی ہے۔ مجھے بدر بن مغیرہ کے متعلق نہیں سوچنا چاہیے۔ اس کی دنیا میری دنیا سے مختلف ہے۔ مجھے اس کے متعلق سوچ کر پریشانی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ میری دنیا وہ ہے جہاں ابو عبداللہ جیسے احمق بستے ہیں۔ میں ان میں سے لاکھوں کا رہنما اور حکمران بننے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ میں انسانوں کے ریوڑ ہانکنے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ ان خیالات میں اسے ربیہ کا خیال آیا، اور اسے یہ پریشانی ہونے لگی کہ جب وہ ہوش میں آئے گی تو میں اسے کیا جواب دوں گا۔ ممکن ہے کہ احساسات کی شدت نے اسے دوا کے اثر سے بے ہوش نہ ہونے دیا ہو۔ میں اسے کیا جواب دوں گا؟ اور اینجلا بھی اس کا ساتھ دینے پر بضد نظر آتی ہے۔ وہ دروازے پر میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ مجھے اپنے بہن کے لیے ہمدردی کے آنسوؤں سے پریشان کرے گی۔ ابو داؤد کی طرح ابو عبداللہ کو بھی یہ پریشانی تھی کہ اگر یہ خبر حرم تک پہنچ گئی تو اس کی ماں اور بیوی، جنہوں نے موسیٰ کی قید ہونے پر 3 دن تک کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، اسے آڑے ہاتھوں لیں گی۔ اس نے ابو داؤد سے کہا، میں نے داروغہ کو حکم دیا تھا کہ وہ اسے قتل کرتے ہی مجھے اطلاع دے۔ میں اس کارروائی کے اختتام تک حرم میں داخل ہونا پسند نہیں کرتا۔ ابو داؤد نے کہا، آپ ربیہ کے طرز عمل سے پریشان ہوں گے۔ مجھے اس سے یہ توقع نہیں تھی، لیکن وہ بہت زیادہ ذکی الحس ہے۔ وہ دوسرے کمرے میں جا کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس وقت بھی ہوش میں نہیں تھی۔ ابو عبداللہ نے کچھ سوچ کر کہا، آپ برا نہ مانیے، اگر اس نے عالم ہوش میں بھی یہ باتیں کی ہوں تو کم از کم مجھے کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ غرناطہ کی ہزاروں لڑکیاں اس کی شجاعت کے گن گاتی ہیں۔ آج میں اس کی صورت دیکھ کر یہ محسوس کر رہا تھا کہ اگر میں خود بھی ایک لڑکی ہوتا، اس کی مردانہ اداؤں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا، لیکن مجھے امید ہے کہ ربیہ اسے بہت جلد بھول جائے گی۔ ابو داؤد نے موضوع بدلنے کے لیے کہا، داروغہ اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے سے پہلے نہیں آئے گا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم اتنی دیر تک شطرنج سے دل بہلائیں؟ ابو عبداللہ نے کہا، آپ نے میرے دل کی بات کہی، لیکن ایک شرط ہے کہ رات کا باقی حصہ یہیں گزارا جائے۔ ابو داؤد نے جواب دیا، میں دوپہر تک آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ بدر بن مغیرہ کو نہایت پیچیدہ اور زمین دوز راستوں سے گزار کر ایک ایسی کوٹھڑی میں پہنچایا گیا جس کا دروازہ صرف ایسے ہی موقعوں پر کھلتا تھا۔ ان 8 سپاہیوں کے علاوہ جو بدر بن مغیرہ کے ساتھ آ رہے تھے، راستے میں جگہ جگہ پہرے دار کھڑے تھے۔ کوٹھڑی کے اندر مشعل جل رہی تھی اور جلاد اس کا منتظر کھڑا تھا۔ بدر بن مغیرہ کی طرف سے کسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر سپاہیوں نے اس کی کلائیاں ایک آہنی شکنجے میں کس دیں۔ سپاہی داروغہ کے اشارے سے باہر نکل گئے اور وہ دروازہ بند کر کے بدر بن مغیرہ کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، یہ ایک رسمی بات ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے آپ کی موت سے زیادہ کسی کی موت کا افسوس نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں الحمرہ کے داروغہ کی حیثیت سے نہیں، بلکہ آپ کے ایک ہمدرد کی حیثیت سے آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ موت سے پہلے آپ کسی ایسی خواہش کا اظہار کرنا چاہتے ہیں جسے پورا کرنا میرے بس میں ہو؟ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، میں جانتا ہوں تم بے بس ہو، میری ایک خواہش پوری کرنا شاید تمہارے بس میں ہو، اور وہ یہ کہ اگر تمہیں کسی دن ابو عبداللہ کو ابو داؤد یا اس کے کسی اور دوست کے حکم سے موت کے گھاٹ اتارنا پڑے تو اس مقصد کے لیے یہ کوٹھڑی استعمال نہ کرنا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کا خون میرے خون کے ساتھ شامل ہو۔ داروغہ نے کہا، آپ ربیہ کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، ربیہ کو کوئی پیغام دینے کے لیے مجھے کسی شخص کے توسط کی ضرورت نہیں، وہ میرے بعد میری روح کا پیغام سن سکے گی۔ تم اپنا کام ختم کرو۔ داروغہ نے جلاد کی طرف دیکھا۔ جلاد نے گزشتہ 10 برس میں پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ اس نے داروغہ کے ہاتھ کا اشارہ پا کر برچھا اٹھایا اور داروغہ دوسری طرف منہ پھیر کر اپنے آنسو پونچھنے لگا۔
کسی نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور داروغہ نے جلدی سے مڑ کر جلاد کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، ٹھہرو، اور پھر اس نے دروازے کے قریب جا کر زور سے آواز دی، کون ہے؟ اس کے جواب میں پہرے داروں کی سہمی ہوئی آوازیں آئیں، دروازہ کھولو۔ اس نے جلدی سے کنڈی کھول دی اور دروازے پر الحمرا کے ناظم اعلیٰ ابو عبداللہ کی عمر رسیدہ ماں، اس کی بیوی اور اینجلا کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ان کے پیچھے چند خواجہ سرا کھڑے تھے۔ الحمرا کے ناظم اعلیٰ نے اندر جھانکنے کے بعد اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، ہم وقت پر پہنچ گئے۔ بیگمات سلطان کے سب سے بڑے دشمن کو اپنے آنکھوں سے قتل ہونا دیکھنا چاہتی ہیں۔ داروغہ نے پریشان ہو کر کہا، بیگمات کی خواہش کی تعمیل میرا فرض ہے، لیکن انہیں ہم لوگوں کو سلطان کے عتاب سے بچانے کا ذمہ لینا پڑے گا۔ ابو عبداللہ کی ماں نے کمرے میں پاؤں رکھتے ہوئے کہا، تمہیں انعام کی توقع رکھنی چاہیے۔ آج ہمارے بیٹے نے ایک بہت بڑے دشمن پر فتح پائی ہے۔ خواجہ سرا، ان تمام سپاہیوں کو جن کی ہوشیاری سے ہمیں اپنے دشمن پر فتح حاصل کرنے کا موقع ملا ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ ہماری طرف سے انعام دو اور ہماری طرف سے یہ درخواست کرو کہ ابو عبداللہ یا کسی اور کو اس جگہ ہماری آمد کا علم نہ ہو، وہ بات بات پر بگڑنے کا عادی ہے۔ ناظم بیگمات اور اینجلا کے اندر داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کر کے اندر آیا اور کہا، آپ مجرم سے کوئی بات کرنا چاہتی ہیں؟ ابو عبداللہ کی ماں نے آہستہ سے کہا، کیا تم بھی بدر بن مغیرہ کو مجرم سمجھتے ہو؟ داروغہ حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ابو عبداللہ کی ماں نے اپنا ہار اتار کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا، یہ تمہارا انعام ہے۔ ابو عبداللہ کی بیوی نے اس کی تقلید کی اور اپنے جواہرات سے مرصع کنگن اتار کر حبشی جلاد کو پیش کر دیے۔ جلاد تذبذب کی حالت میں داروغہ کی طرف دیکھنے لگا اور داروغہ ناظم کی آنکھ کا اشارہ پا کر بولا، ملکہ عالم، آپ حکم دیجئے، ہم کسی انعام کے لالچ کے بغیر اس کی تعمیل کریں گے۔ یہ ہار اور کنگن اپنے پاس رکھیے۔ ابو عبداللہ کی ماں نے کہا، اس میں شک نہیں کہ الحمرا کی عمارت اور سطوت ایک فسانہ بن چکی ہے، لیکن سلطان کی ماں اور اس کی بیگم اس قدر تہی دست نہیں کہ اپنے وفاداروں کو معمولی انعامات بھی نہ دے سکیں۔ ہمیں یہ احساس نہ دلاؤ کہ ہم غریب ہیں۔ ہم پتھر کے یہ چند ٹکڑے سرحدی عقاب پر نچھاور کرنا چاہتی ہیں۔ ناظم نے داروغہ سے کہا، اب کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ داروغہ نے حبشی کی طرف اشارہ کیا اور اس نے فوراً ابو عبداللہ کی بیوی کے ہاتھ سے کنگن لے لیے۔ بدر بن مغیرہ کا منہ دوسری طرف تھا۔ وہ ان کی باتیں سن چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں اس ذات کبریا کے لیے تشکر کے آنسو جمع ہو رہے تھے جو اپنے بندوں کو کسی حالت میں بھی فراموش نہیں کرتی۔ جلاد نے شکنجہ کھول دیا۔ بدر بن مغیرہ اٹھا اور مڑ کر اپنے محسنوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ملکہ نے آگے بڑھ کر کہا، بیٹا، مجھے اپنی ماں سمجھو۔ ہم نے اپنا فرض ادا کیا ہے، لیکن تم اگر اسے ایک نیکی سمجھو تو وقت آنے پر ابو عبداللہ سے انتقام لینے کی بجائے اسے رحم کا حقدار سمجھنا۔ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، میں اب بھی اسے قابل رحم نہیں سمجھتا ہوں۔ میں دیکھ چکا ہوں کہ وہ ملت فروشوں کے ہاتھ میں کس قدر بے بس ہے۔ ابو عبداللہ کی بیوی نے آبدیدہ ہو کر کہا، میں آپ سے وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ دل برداشتہ ہو کر اہل غرناطہ سے کنارہ کش نہیں ہو جائیں گے۔ صرف غرناطہ ہی نہیں بلکہ اندلس کی ہر مسلمان عورت آپ کو اپنا محسن سمجھتی ہے۔ بدر بن مغیرہ نے متاثر ہو کر کہا، میری بہن، غرناطہ اسلامیان اندلس کا آخری حصار ہے۔ میں اور میرے ساتھی آخری دم تک اس کی حفاظت کریں گے۔ ملکہ نے کہا، یہ باتوں کا وقت نہیں ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ ابو عبداللہ کا کوئی ساتھی اس طرف نہ آ جائے۔ ہم تمہیں اپنی ذمہ داری پر رہا کر رہے ہیں اور ہمیں اطمینان ہے کہ ہم ابو عبداللہ کے باخبر ہونے پر بھی اس کی نظر عتاب سے محفوظ رہیں گی۔ تاہم محل کے ان ملازموں کے لیے جنہوں نے تمہارے ساتھ وفا کی ہے، تمہیں اس وقت تک روپوش رہنا پڑے گا جب تک ابو عبداللہ اپنے کیے پر نادم نہیں ہوتا، ورنہ تمہارے بجائے ان لوگوں کو روپوش ہونا پڑے گا اور الحمرا پر سلطنت کے غداروں کا پورا تسلط ہو جائے گا۔ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، اطمینان رکھیے، صرف چند قابل اعتماد لوگوں کے سوا کسی کو میری زندگی کا علم نہیں ہوگا۔ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے میرا روپوش رہنا ضروری ہے۔ ملکہ نے کہا، خدا تمہارا حامی اور مددگار ہو۔ اینجلا اب تک خاموشی سے بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بدر بن مغیرہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔
وہ اضطراری حالت میں ایک قدم آگے بڑھی اور جھجکتے ہوئے بولی، آپ ربیہ کے متعلق پریشان نہ ہوں، اس کا یہاں آنا مشکل تھا۔ ابو عبداللہ کی بیوی نے کہا، ہم اینجلا کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں بروقت خبردار کر دیا۔ بدر بن مغیرہ نے اپنے ہونٹوں پر ایک احسان مندانہ مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، اینجلا، تمہارا طبیب یقیناً مجھ سے تمہارے متعلق پوچھے گا۔ اگر اسے کوئی پیغام دینا چاہو تو میں قاصد کا فرض ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک ثانیے کے لیے اینجلا کی رگوں کا تمام خون سمٹ کر اس کے گالوں میں آ گیا۔ اس کوٹھڑی میں داخل ہونے کے بعد اس کی سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ کاش وہ بشیر بن حسن کے متعلق کچھ کہہ سکتی۔ اسے اس کا تذکرہ چھیڑنے کا موقع ملنے کی امید نہیں تھی، اور اسے یہ بھی احساس تھا کہ موقع ملنے پر بھی اس کی زبان اس کے دل کی ترجمانی سے قاصر رہے گی۔ لیکن بدر بن مغیرہ نے جیسے اس کے لیے جنت کے بند دروازے کھول دیے۔ وہ بولی، وہ میرے محسن ہیں، میری طرف سے انہیں یہ رومال پیش کر دیجئے۔ اینجلا نے جھجکتے ہوئے آگے بڑھ کر سرخ رنگ کا ایک چھوٹا سا رومال بدر بن مغیرہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ بیگمات اپنی نسوانی ذکاوت حس سے بہت کچھ سمجھ چکی تھیں، اس لیے وہ خاموش رہیں۔ ناظم کی تجویز پر بدر بن مغیرہ کو ایک تختے پر جو لاش اٹھانے کے لیے کوٹھڑی میں رکھا گیا تھا لیٹا دیا گیا اور اس کے اوپر چادر ڈال دی گئی۔ داروغہ نے کوٹھڑی کا دروازہ کھول دیا۔ تینوں خواتین باہر نکل گئیں۔ پہرے دار دروازے سے چند قدم دور خواجہ سرا کے گرد گھیرا باندھے کھڑے تھے اور انہیں اپنی طرف متوجہ رکھنے کے لیے اشرفیاں بانٹنے میں بخل سے کام لے رہا تھا، لیکن بیگمات کو آتے دیکھ کر اس نے جلدی جلدی تھیلی خالی کر دی۔ ایک لمحے کے لیے داروغہ دروازے میں کھڑا رہا۔ جب بیگمات کچھ دور چلی گئیں تو اس نے باہر نکل کر پہرے داروں سے کہا، سلطان کا حکم تھا کہ اس قتل کی خبر ہم تک محدود رکھیں۔ ملکہ اور چھوٹی بیگم سلطان کی اجازت کے بغیر یہاں آ گئی تھیں۔ اب اگر یہ بات سلطان تک پہنچ گئی تو وہ بیگمات کو شاید کچھ نہ کہیں، لیکن ہماری شامت آ جائے گی۔ داروغہ نے 4 آدمیوں کو لاش اٹھانے کے لیے اندر بلا لیا اور دوسروں کو جانے کی اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر بعد یہ 4 آدمی اس تختے کو جس پر بدر بن مغیرہ لیٹا ہوا تھا اپنے کندھوں پر اٹھا کر کوٹھڑی سے باہر نکلے اور ناظم اور داروغہ کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ کئی پیچ در پیچ راستوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک دیوار کے سامنے رک گئے۔ یہاں سے آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نظر نہ آتا تھا۔ داروغہ نے ناظم کے ہاتھ میں مشل دیتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگی ہوئی لوہے کی کل گھمائی۔ ایک گڑگڑاہٹ کے ساتھ دیوار میں ایک دراڑ نمودار ہوئی اور یہ دراڑ بڑھتے بڑھتے ایک خاصی اچھی گزرگاہ بن گئی اور اس کے ساتھ ہی بہتے ہوئے پانی کا شور سنائی دینے لگا۔ داروغہ کے اشارے پر ناظم نے مشل کو ایک طرف رکھ دیا اور اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ سپاہیوں نے ان کی تقلید کی۔ اس دیوار سے باہر کوئی 8-10 گز چوڑے اور 5 گز اونچے چبوترے کے نیچے دریا ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ داروغہ کے اشارے پر سپاہیوں نے تختہ نیچے رکھ دیا۔ ناظم نے داروغہ کے کان میں کچھ کہا اور وہ سپاہیوں سے مخاطب ہو کر بولا، تم برسوں سے میرے ساتھی ہو، اس لیے میں تم سے کوئی بات چھپانا نہیں چاہتا، اور کوئی بات چھپانا میں تمہاری وفاداری کی توہین سمجھتا ہوں۔ میں تم پر ایک اہم راز ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ داروغہ کو متذبذب دیکھ کر ایک سپاہی نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، وہ راز ہم پر ظاہر ہو چکا ہے اور مرتے دم تک ہمارے سینوں میں محفوظ رہے گا۔ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم لاش کی بجائے ایک زندہ انسان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لائے ہیں۔ داروغہ خاموش رہا اور ناظم نے اپنی بغل سے اشرفیوں کی ایک تھیلی نکال کر اس سپاہی کو پیش کرتے ہوئے کہا، یہ تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا انعام ہے۔ اس نے کہا، نہیں، اہل غرناطہ کے لیے سرحدی عقاب زندہ رہنا ہمارا سب سے بڑا انعام ہے۔ کچھ دیر پس و پیش کے بعد ناظم اور داروغہ کے اصرار پر اپنے ساتھیوں کی رضامندی دیکھ کر اس سپاہی نے تھیلی لے لی۔ داروغہ نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے سوال کیا، کیا دوسرے پہرے داروں کو بھی شک تھا کہ ہم ان کی جان بچانا چاہتے ہیں؟ نہیں، تاہم ان میں سے اکثر کی یہ خواہش تھی کہ کاش ملکہ کو رحم آ جائے۔ مجھے خود بھی ملکہ سے یہ توقع نہیں تھی، لیکن مقتل کا جائزہ لینے کے بعد میری تسلی ہو گئی۔ وہاں تو خون کا چھینٹا تک نہیں تھا۔ ناظم نے کہا، اب تک جلاد یہ کمی پوری کر چکا ہوگا۔ تختے پر سے بدر بن مغیرہ نے چادر اتار کر ایک طرف پھینک دی اور اٹھ کر آگے بڑھتے ہوئے کہا، میرے خیال میں مجھے زندوں کی دنیا میں پاؤں رکھنے کے لیے آپ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ داروغہ، ناظم اور سپاہیوں نے آگے بڑھ کر یکے بعد دیگرے اس کے ساتھ مصافحہ کیا۔ ناظم نے کہا، دریا کے اس کنارے سے آگے ہمارا دائرہ عمل ختم ہو جاتا ہے۔ پانی سرد بھی ہے اور تیز بھی۔ اگر آپ کو اپنے بازوؤں پر بھروسہ نہ ہو تو ہم کوئی اور انتظام کر سکتے ہیں، لیکن وقت بہت تھوڑا ہے۔
बद्र बिन मुगीरा ने कहा, आप फिक्र ना करें, वो ज़ाते अक़दस जिसने मेरी गर्दन से जल्लाद का हाथ रोक लिया था मुझे इन सरकश मौजों से भी बचा लेगी। नाजिम ने कहा, बहुत अच्छा, खुदा हाफिज। आज आप अलहमरा के चोर दरवाजे से दाखिल हुए थे और चोर दरवाजे से निकल रहे हैं। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब आपके लिए अलहमरा का बड़ा दरवाजा खुला होगा। बद्र बिन मुगीरा खुदा हाफिज कहकर किनारे की तरफ बढ़ा और एक लहजा तामुल के बाद दरिया में कूद पड़ा। दरिया के दूसरे किनारे थोड़ी देर सस्ताने के लिए बद्र बिन मुगीरा एक पत्थर पर बैठ गया। आसमान पर बादल छट चुके थे और सितारे जगमगा रहे थे। बद्र बिन मुगीरा उठने का इरादा कर रहा था कि किसी के पांव की आहट सुनाई दी। वो जल्दी से उठकर दबे पांव चलता हुआ एक दरख्त की आड़ में खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद उसे दो आदमी तारीकी में दरिया के किनारे के साथ साथ चलते हुए दिखाई दिए। वो सोचकर दरख्त की आड़ से निकला और दबे पांव उनके पीछे चलने लगा। उनमें से एक ने आहिस्ता से कहा, उसने बहुत देर लगा दी, अब सुबह होने वाली है। दूसरे ने कहा, लेकिन उसने ये भी तो कहा था कि हम उसका इंतजार न करें। कामयाबी की सूरत में उसे काफी देर वहां रुकना पड़ेगा, मगर उसने ये भी तो कहा था कि अगर मुमकिन हुआ तो सीढ़ी के रास्ते आदमी उतार कर हमें सही हालात से बाखबर करेगा। मुमकिन है कि उसे इस बात का मौका ना मिला हो। अगर आप और इंतजार करना चाहते हैं तो हमें इसी जगह खड़े रहना चाहिए। बद्र बिन मुगीरा ने आवाज दी, मंसूर। वो दोनों रुके और मुड़कर भागते हुए उसके साथ लिपट गए। दूसरा आदमी बशीर बिन हसन था। अपने साथियों की तरफ से सवालात की बौछार पर तंग आकर बद्र बिन मुगीरा ने कहा, चलो यहां से निकलें। चलते चलते बद्र बिन मुगीरा बशीर बिन हसन के कंधे पर हाथ रखकर उसके कान में कुछ कह रहा था और उसके साथ ही एक भीगा हुआ रूमाल उसके हाथ पर रख दिया। मंसूर ने उनकी तरफ मुड़कर देखा और कहा, मालूम होता है कि आप अपनी मर्जी से वापस नहीं आए। बद्र बिन मुगीरा ने जवाब दिया, तुम्हारा अंदाजा सही है। बशीर बिन हसन ने कहा, मेरे ख्याल में अब हम खतरे की हुदूद से बाहर आ गए हैं, आप अपनी दास्तान शुरू करें। बद्र बिन मुगीरा ने चलते चलते इख्तिसार के साथ अपनी तमाम सरगुज़श्त बयान कर दी। कोई एक कोस चलने के बाद ये तीनों एक घने बाग में से गुजरते हुए एक उजड़े हुए मकान में दाखिल हुए। वहां उनके 5 और साथी घोड़ों की हिफाजत कर रहे थे। जब ये सब घोड़ों पर सवार हो गए तो बशीर बिन हसन ने सवाल किया, अब किस तरफ का इरादा है? बद्र बिन मुगीरा ने कहा, मैं थोड़ी दूर जाकर तुमसे जुदा हो जाऊंगा। ये 5 सिपाही मैं अपने साथ जंगल में ले जाऊंगा। मंसूर, तुम आज सुबह होते ही सुल्तान के सिपाहियों को मालका भेज दो और अपने साथियों को लेकर मेरे पास पहुंच जाओ। और बशीर, तुम मालका जाओ, वहां अज़गल और अज़गेरी को तमाम वाक़यात से आगाह करने के बाद ये बताओ कि कुछ अरसा मेरे रूपोश होने में बहुत सी मसलहतें हैं। अबू अब्दुल्ला और उसके साथी फौरन फ्रेडिनेंट के पास मेरी मौत की इत्तला पहुंचाएंगे और वो फौरन हमले के लिए तैयार हो जाएगा। अज़गल को मशवरा दो कि मैदान में मुकाबला करने की बजाय पीछे हटता हुआ हमारे इलाके में दाखिल हो जाए। अगर फर्डिनेंड ने ताक़ुब किया तो हम उसे एक फैसला कुन शिकस्त दे सकेंगे। ये भी मुमकिन है कि वो अबू अब्दुल्ला की रजामंदी से गरनाता को मुस्तकर बनाकर मालका की तरफ बढ़ना चाहे। इस सूरत में सुल्तान की अफवाज आगे बढ़कर उसे सरहद पर रोकने की कोशिश करें और मामूली लड़ाई के बाद पीछे हटती हुई जंगल में पहुंच जाएं। मैं वक्त आने पर उनकी रहनुमाई के लिए तुम्हें भेज दूंगा। उन्हें यह भी ताकीद करना कि वो दोनों सूरतों में मालका की हिफाजत के लिए कम से कम निस्फ फौज जरूर छोड़ें। बद्र बिन मुगीरा के कत्ल की अफवाह उंदलुस के तूलो अर्ज में जंगल की आग की तरह फैल गई। अबू अब्दुल्ला की ख्वाहिश थी कि ये खबर गरनाता के अवाम तक ना पहुंचे, लेकिन अबू दाऊद ने मशवरा दिया कि ये खबर मशहूर होने के बाद अबू हसन मायूस हो जाएंगे। चुनाचे गरनाता के बाज ज़र खरीद खतीबों को ये इजाज़त मिल गई कि वो अवाम में सरहदी उकाब के कत्ल की खबर नशर करें। फर्डिनेंड के पास अबू दाऊद ने अपने एलची को ये पैगाम देकर भेज दिया कि अबुल हसन पर आखिरी ज़रब लगाने के लिए ये बेहतरीन मौका है। अबू अब्दुल्ला अपने ख्याल के मुताबिक एक बहुत बड़े दुश्मन से नजात हासिल कर चुका था, तहम गरनाता के कुर्बो जवार में सरहदी उकाब के जांबाजों की मौजूदगी उसके लिए कम परेशानी का बायस न थी। लेकिन जब उसने ये सुना कि सरहदी उकाब के साथी गरनाता के मुहासरे का इरादा तर्क करके जा रहे हैं तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। 2-3 दिन के बाद उसे ये खबर मिली कि वो मालका से भी अबुल हसन का साथ छोड़कर जा रहे हैं, तो उसने महल में जश्न मनाया और मिल्लत फरोशों में इनामात तक़सीम किए। चंद दिनों के बाद उसके पास फर्डिनेंड का एलची पहुंचा और उसने इत्तला दी कि चंद हफ्तों तक हमारी फौज उंदलुस के जनूबी साहिल तक पहुंच जाएगी।
فوج کا بیشتر حصہ سرحدی قبائل کی طاقت کو چلنے کے لیے شمال اور مشرق کی طرف سے جبل شلیر کی طرف بڑھے گا اور دوسرا لشکر قادس اور شریش سے مشرق کا رخ کرے گا۔